الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں. پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دیں. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت کو رکھتے ہوں مگر رکھے نہیں تو ان کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے یعنی فدیہ زیادہ دے دے اس کے حق میں بہتر ہے. اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے. آیت نمبر 189 اور 182 83 اور 84 سورہ البقرہ. سامعین محترم، آیات مبارکہ ایک اہم موضوع کی طرف اور ایک بہترین نعمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. روزہ اور اس کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ تک 1,00,000 سے اوپر انبیاء تشریف لائے. ہر نبی کی شریعت میں روزے کا فرض موجود تھا.
ایام کے تعین میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک دیا گیا ہے، کسی اور قوم کو کوئی اور دیا گیا ہو، لیکن روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں فرض رہا ہے۔ لہذا یہ بہت اہم عمل ہے، جو تمام شریعتوں میں ہو وہ انتہائی اہم عمل ہوتا ہے، اس کی چھوڑنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ یہ بات بھی اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ جو عمل جتنا اہم ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں اتنی آسانی ہے۔ اس طرح میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز بہت اہم ہے، کوئی بندہ نہیں چھوڑے، لیکن اب اس کی ادائیگی میں شریعت نے آسانی کر دی ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو۔ کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ۔ تو چھوڑنے کی گنجائش کہیں نہیں ہے کہ بالکل اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی روزے کا معاملہ ہے، یہ روزہ رکھا جائے گا، ہر بالغ پر، ہر جوان مرد اور عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کرا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تم پر فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا۔ تیسری بات اس آیت کے اندر یہ پتہ چلتی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنیں۔ ہر عمل کی ایک انتہا ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ہر عمل کی ابتدا اور انتہا اس کا نتیجہ ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والا اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، برائی نہیں کر سکتا، فحشاء سے رک جائے گا، گناہوں سے رک جائے گا، برائیوں سے رک جائے گا۔ اب یہ نماز کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، للہیت، اخلاص۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر روزہ رکھ کر پیدا نہیں ہوتی تو ہم اس کے نتیجے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک شخص نے 10 سال تک اس نے محنت کی لیکن میٹرک میں وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکا، فیل ہو گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ 10 سال کیا ہو گئے، اس کے ضائع ہو گئے۔ ایسے ہی جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے تو اس نے رکھ لیے لیکن روزے کی بنیاد پر تقویٰ پیدا نہیں ہوا، پرہیزگاری پیدا نہیں ہوئی، الہیت پیدا نہیں ہوئی، خوف خدا پیدا نہیں ہوا، اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوا، اسلام سے تعلق پیدا نہیں ہوا، تو گویا اس نے یہ مہینہ کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اس لیے روزے کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر روزے کا فائدہ، اس کا نتیجہ کوئی نہیں، پھر ہم صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ ورزش کریں نماز کے لیے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن آ کر جمعے کی نماز پڑھیں، اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ جی، یہ نماز ہم پڑھ کے کسی کو دے رہے ہیں، اس کا فائدہ یا اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے سجدہ کرنے سے اللہ کا مقام بلند ہو جائے گا، وہ ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنا فائدہ حاصل ہو۔ دنیا کے اندر ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، متقی انسان مصیبتوں میں پھنستا ضرور ہے لیکن اللہ مصیبتوں سے ایسے نکالتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کی راستے خود راستے کھول دیتا ہے۔ سمت کی طرف نکلے گا، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ مصیبتیں، کیونکہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، رب کے ساتھ تعلق قائم ہے، تو اس تعلق کی بنیاد پر رکاوٹیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ آتی ضرور ہیں لیکن رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی مان لیتا ہے، جو اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے،
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اللہ وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب دیکھیں نا، ایک سودا ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کرنا ہے، اللہ اس کے بدلے میں تو مجھے یہ عطا کر دے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں روٹی کہاں سے ملے گی. تو روٹی پھر کون دے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ رزق خالی دوں گا، فرمایا کہ ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق کی فراوانی رکھوں گا، ایسے دروازے کھول دوں گا جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہو. آپ یقین جانیے یہ منظر ہم نے سینکڑوں مرتبہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا. یہ آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کے لیے دروازے کھولنے اللہ کا کام ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دروازے کھولنا خود شروع کر دیتے ہیں. جو پہلا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ سے ڈر جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، یہ ہم نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ رزق کے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلا کام تو ہم نے کیا نہیں. جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم پوری نہیں کر رہے. جو اللہ کے ذمے ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے کہ رزق ہے، کس طرح حاصل کرنا ہے، کس طرح کمانا ہے، کس طرح اس کو بہتر بنانا ہے، بینک بیلنس کس طرح بڑا ہو، مکان کس طرح بنے، دکان کس طرح چلے. اب ہم دوسرے کام میں لگے. جو اللہ کے ذمے تھا وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا، اور جو ہمارے ذمے تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہر شخص پریشان ہے. کیا ہے؟ گزارا نہیں ہو رہا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نا یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فرمایا کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تمہاری جگہ پر، تمہارے مقام پر جو تم کھاؤ گے، جتنا کھاؤ گے اس کو پہنچا دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے. اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے یا نہیں کھلاتا؟ کتنے پرندے وہاں فیکٹری کے ملازم ہیں؟ کتنے ملازم ہیں؟ آپ سے زیادہ تعداد. آپ تو 30,000 فیکٹری میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں، اور شام کو وہ واپس ان کے پیٹ بھرے ہوئے واپس آ رہے ہیں. تو اللہ ہم کو کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا؟ تو اللہ ہم کو کھلا رہا ہے تو اللہ آپ کو بھی. لیکن عقیدہ آپ کا پرندوں والا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ پر توکل جس طریقے سے پرندوں نے سیکھا ہے، اس طریقے سے اگر تم متوکل بن جاؤ تو تمہیں تمہارے جگہ پر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر طرح کے رزق کا بندوبست کرنا. جو تقویٰ کس کے اندر ہے؟ پرندوں کے اندر. پرندوں کے اندر جو بات ہے وہ کیا ہے؟ توکل ہے. وہ نکل جاتے ہیں صبح، نکلنا ہے، یہ نکل گئے، اس کے بعد آگے پتہ نہیں کہ کہاں سے ملنا ہے، کیا نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا دی کہ ان کے رزق کا بندوبست یہاں سے ہونا ہے. تو سامعین محترم، جو متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوسرا بڑا مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ اس کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. جو یہ بات کہتا ہے کہ میرا اللہ دے گا تو اللہ کیا خیال اس کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. ایک انسان پر آپ اعتماد کر کے دیکھ لیں کہ حضرت آپ جو ہے آپ میرے معاملے کو جو ہے وہ چلائیں گے، آپ میرے اس معاملے میں مجھے دیکھیں گے، تو میرے خیال میں کوئی بھی انسان کسی کو اگر ضمانت کے لیے پکارتا ہے، کسی کو اگر اچھائی کے لیے پکارتا ہے، ایک عام انسان چھوڑنے میں تیار نہیں ہوتا کہ یار کس طرح اس کی بات کو رد کیے جائے. تو وہ تو میرا مالک رحیم و کریم ہے، وہ تو داتاؤں کو دینے والا ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کے پاس خزانے ہیں. جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں رسوا کریں گے؟ کبھی رسوا نہیں کریں گے. وہ تو اللہ دے گا، مختلف انداز سے دے گا، مختلف طریقوں سے دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل کرنا تمہارا کام ہے، ان تمام معاملات کو چلانا میرے اللہ کا کام ہے. یہ سارے معاملات میرا اللہ چلائے. اب اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں، تھوڑا عرصہ مانگا، فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا. جلدی کیا ہے؟ آپ نے دعا مانگی ہے، اب ادھر سے دعا مانگی کہ یا اللہ
دے، ادھر سے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ادھر سے مانگو ادھر سے ہاتھ میں آ کے گر جائے. ایسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی. ایسے تو انبیاء کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی، انبیاء کی دعا قبول نہیں ہوتی اتنی جلدی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب یہ دعا مانگی اور کہاں جا کے قبول ہوئی؟ کہاں جا کے قبول ہوئی؟ دعا مانگنا آپ کا کام ہے، اگلا معاملہ تو آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام ہے مانگے اللہ سے. اب وہ مالک اور ملک ہے، وہ آپ کا پابند تو نہیں ہے کہ ادھر سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے ادھر سے پورا ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں مانگنا تیرا کام ہے، اب اس کو کس انداز سے دینا ہے یہ میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ بیت اللہ کے لیے، اس کی آباد کاری کے لیے ایسا بندہ بھیج جو اس کو آباد کر دے، جو اس کو پوری دنیا کے اندر اس کی آبادی کا سبب بن جائے. ہزاروں سال بعد وہ دعا پوری ہوتی ہے اور میرے اور آپ کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعائیں تو مرنے کے بعد بھی قبولیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی قبولیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ادھر سے ہم مانگے ادھر سے ہمیں کیا ہے ہاتھ میں مل جائے. تو فرمایا کہ اس وقت تک اللہ دیتے ہیں جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا. جلدی کیا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے تو لہذا دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے. یہ ہماری اس حدیث کے اندر انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ وہ مانگتا ہے اللہ سے، اللہ دے. تھوڑی سی دیر ہو گئی تو پھر کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کرتے، پھر بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ ان کی سنتا ہے. پھر وہ بابے جو بالکل تہی دامن ہوتے ہیں، جو لباس سے تہی دست ہوتے ہیں، جو نیم برہنہ ہوتے ہیں، گندگی میں لچڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو قریب سے کوئی گزارنا بھی گوارا نہیں کرتا، پھر ان کو ہم رب بنا کر رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ بابا بڑے پہنچے آئے، بہت پہنچے بابا، اتنا پہنچے جی تھی گل کرو گل پوری ہو جائے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ جو اپنے آپ سے گندگی صاف نہیں کر سکتا، وہ آپ کی گندگی کیا صاف کرے گا؟ جس کے جسم پر گندگی کے جو ہے وہ گندگی کی لہریں بنی ہوئی ہیں، جو منہ نہیں دھوتا، جو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتا، جو دن میں 5 مرتبہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی بھی اللہ کا دوست ہو سکتا نہیں. ہم نے تو سارے نکمے اور سارے نکھٹو اور سارے پاگل نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے دوست بنائے ہیں. اللہ کی دوستی کے لیے ایسے، لیکن اس کو آپ دوست بنانا پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کا دوست ہے. ہمیں تو سوچتے ہوئے خوف آتا ہے کہ ہم نے اللہ کے بچے کیسے کیسے لوگ لگا دیے. اللہ کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ان پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب اولیاء کون ہیں؟ اولیاء وہ ہیں جو پورا مہینہ کوئی نہیں دھوتے. اولیاء نے وہ بنا لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اولیاء وہ بنا لیے ہیں جو روزے ہی نہیں رکھتے ہیں. جو نماز پڑھو تو کہتے ہیں مدینے میں پڑھتے ہیں، تو مدینے میں کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے تو وہاں گئے بھی ہیں. تو یہ انسان جو ہے بہت جلدی بہک جاتا ہے، بہت جلدی پٹڑی سے اتر جاتا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، تو اللہ کی مان لو، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ نے پورے کر دینے ہیں. تو سامعین محترم لعلکم تتقون، فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ. روزے کی انتہا کیا ہے؟ تقوی ہے. اور روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کی آمد کو بیان فرمایا. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے قبل اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان کی نعمت سے محروم نہ کر، رمضان عطا کرنا. کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اتنی مومن کے لیے دروازے کھولتے ہیں، اتنے انعامات دیتے ہیں، اتنے انعامات کی بارش ہوتی ہے، پورے کا پورا سال اتنی رحمتیں، اتنی برکات، اتنی خیر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی جتنی صرف رمضان المبارک کے اندر نازل ہوتی ہے. اس لیے فرمایا رمضان کے آنے سے پہلے ایک مہمان آنے والا ہے، اس کی آمد کی تیاری کر لو. اب فرمایا کہ کیا ہے؟ اتاکم شہرکم رمضان شہر مبارک. رمضان آنے والا ہے، وہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہوئے. تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. آسمان کے دروازے پورا سال بند رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کیا ہیں؟ اب دروازے کھلنے کا مقصد کیا ہے؟
اس کی محدثین نے بڑی عجیب تشریحات کی. دروازہ کھلا ہو تو اندر آنا کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. جو پوری زندگی کا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بدکار ہے، جو بھی ہے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب میرے دروازے بند ہوتے ہیں پھر کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، پھر کھلوانے پڑتے ہیں، پھر کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن جب میرے دروازے کھلے ہوئے ہوں پھر اندر آنے میں کوئی تاخیر ہو سکتی، پھر تو اب آنے والی بات ہے کہ اب آ جاؤ اور داخل ہو جائے. تو میں کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ساری کائنات کے گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، ساری کائنات کے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے فرمایا یہ خوشخبری ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کے دروازے پورا سال بند ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اب جنت کے دروازے کھلے ہیں، اب عمل کی دیر ہے، آپ عمل کریں گے جنت میں چلے جائیں. دوسری بات فرمائی وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. اور اللہ کی رحمت دیکھیے پورا سال جہنم کے دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے جہنم کے دروازے اللہ بند فرما دیتے ہیں. جہنم کے دروازے بند ہیں. جب جہنم کے دروازے بند ہوں تو پھر دعا کریں اور ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اور میرے لیے اللہ ان دروازوں کو بند کر سکے. سامعین محترم، تو بڑی سعادت کے دن ہیں کہ جب جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اب تو کوئی زبردستی توڑ کے داخل ہونے کی کوشش کرے تو پھر کی بات ہے، ورنہ اللہ نے ان دروازوں کو بند کر دیا ہے. تیسری بات فرمائی وَتَغُلُّ فِيهِ مَرَضُ الشَّيَاطِينِ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو اس مہینے کے اندر جکڑ دیا ہے. پورا سال شیطان کھلا رہتا ہے، پورا سال شیطان بہکاتا ہے، لوگوں سے گناہ کرواتا ہے، برائیاں کرواتا ہے، چوریاں کرواتا ہے، ڈاکے کرواتا ہے، نماز سے غافل کرتا ہے، روزے سے غافل رکھتا ہے، زکات سے غافل رکھتا ہے، گناہوں میں ڈبو کے رکھتا ہے، ہر طرح کی برائی پر آمادہ کرتا ہے. لیکن رمضان مبارک کے آتے ہی اللہ کیا کرتے ہیں شیطان کو، یہ اس امت کے لیے خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کا بڑا دشمن اور اہم ترین دشمن، خوفناک ترین دشمن، اللہ نے اس کو قید میں ڈال دیا ہے. لیکن عام طور پر تو یہ بہانہ چل سکتا ہے کہ جی شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا، شیطان وہ نہیں کرنے دیتا. تو رمضان میں شیطان کدھر جاتا ہے؟ پھر کون پھر رہا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے پروردہ ہے نا، مربی تربیت تو کر جاتا ہے. اب جن کی وہ تربیت کر گیا ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اسی کی تربیت پر وہ پورے کا پورا مہینہ بسر کر دیتے ہیں. شیطان بند ہے لیکن اس کی تربیت یافتہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. لیکن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرما دی کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ اب بند ہیں، شیطان مکفر ہیں. تو اب آپ کو کون ہے روکنے والا؟ کون ہے آپ مسجد میں آنے نہیں دیتا؟ کون ہے قیام میں کھڑا نہیں ہونے دیتا؟ کون ہے نماز پڑھنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے؟ کون ہے آپ کو مسجد کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں رکاوٹ ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ کا نفس ہے جس پر پورا سال اس نے محنت کی. اب ضرور یہ کس کے ساتھ جنگ کریں، اس کو مار دے، اس کی بات نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مد نظر رکھے، اللہ سے دعائیں مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، رجوع کرے، پورے کا پورا وقت مسجد میں گزارے، نماز پانچ آ کر مسجد میں پڑھیں، صف اول کے اندر آ کر کھڑے ہوں، پہلے آ کر مسجد میں، اذان سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں. اپنی اصلاح کی خود کوشش کریں کہ اب تو شیطان قید ہے، میں اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لوں. اور جب تک وہ مردود باہر آئے گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہوگا. جب وہ باہر آئے گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہوگا. میں پھر اپنے رب کی مانوں گا، اس کی نہیں مانوں، پھر اس سے نفرت کروں، اس سے محبت نہیں کروں. تو سامعین محترم، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے. ایک رات ایسی اس حدیث کے پس منظر میں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک خواب نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان تھے کہ میری امت کی عمریں کیا ہیں تھوڑی. اب دیکھیں نا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر 1000 سال،
800 سال 600 سال. اب ایک بندہ 600 سال عبادت کر کے جاتا ہے اور ایک صرف 70 سال عبادت کر کے جاتا ہے, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو معاملہ تو اس امت کا خراب ہو گیا. لیکن اللہ نے اس امت پر خاص انعام کیا. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا گیا, یہ بتلایا گیا. آپ علیہ السلام پریشان تھے کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہے, میری امت کی عمریں کم ہیں, ابھی ان سے آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا کر دی ہے. جو ایک رات کی عبادت کرے گا, ایک رات کی عبادت, تو 83 سال کی عبادات پر وہ کیا ہے؟ 83 سال کی عبادت پر بھاری ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں, کسی کی اگر زندگی کے 10 سال رمضان اگر اس کو مل گئے تو یہ کتنے بن گئے؟ 900 سال تو ہو گئے. 900 سال تو ہو گئے. یہ معاملہ تو حل ہو گیا کہ عمر کم ہے, لیکن اللہ نے ایسے دن رکھ دیے, ایسے ایام رکھ دیے, ایسے اعمال رکھ دیے, ایسے مقامات رکھ دیے. لیکن بیت اللہ کے اندر جو بندہ نماز پڑھتا ہے, ایک نماز کتنا چر ہے؟ 1 لاکھ نماز. تو 1 لاکھ نماز کتنے سالوں پر محیط ہوتی ہے؟ کتنے سالوں میں 1 لاکھ نماز پڑھی جاتی ہے؟ یہ تو کئی سالوں میں نے اس کا حساب کیا اور ذہن سے نکل گیا کہ 1 لاکھ نماز کا ثواب مل رہا ہے. صرف ایک نماز پڑھیں 1 لاکھ کا اجر ہے. ایک لیلۃ القدر کو تلاش کر لیں, لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں, اس رات کو عبادت کر لیں. 83 سال کی عبادات پر یہ ایک دن بھاری ہے, ایک رات بھاری ہے. تو سامعین محترم, وہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انعام ہے اللہ کا, رحمت ہے اللہ کی, کرم ہے اللہ. اس امت کو بخشنے کے میرے رب نے بہانے ڈھونڈے, لیکن پھر بھی اگر یہ قریب نہ آئے تو پھر تو میرے رب کا معاملہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے دروازے بھی کھول دیے, شیطانوں کو بھی بند کر دیا, جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں, آسمان کے دروازے بھی کھلے ہیں, خیر و برکات کے دروازے بھی کھلے ہیں, رزق کے دروازے بھی کھلے ہیں. تو اے ابن آدم, جب اتنا کچھ میں نے کر دیا ہے تو بھی تو کچھ کر لے, تو بھی تو قریب آ جا, تو بھی تو اپنے آپ کو سنبھال لے. غفلت کی چادر اتار کر پھینک دے, غفلت کی چادر کو اتار کر پھینک دے, اور چستی کو اور اپنے آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے میں چستی کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا, تاکہ پہلے رمضان المبارک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ تجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جن پر اللہ نے یہ لکھ دینا ہے کہ آج میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ہزاروں افراد, ترغیب و ترہیب کی روایت کے اندر آتا ہے 70,000 افراد. وہ روایت تھوڑی سی کمزور ہے, لیکن بعض روایات اس کے ساتھ ملتی ہیں کہ ہزاروں افراد اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور پھر آخری دن, جس دن نہیں, آخری دن جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے, تو جتنے پورے رمضان کے اندر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, اتنا ایک رات, جو رات لیلۃ الجائزہ جسے ہم کہتے ہیں, جو رات چاند رات ہوتی ہے, جس رات کو ہمارے ہاں غفلت میں گزار دیا جاتا ہے, فرمایا اس رات میں اللہ پورے رمضان المبارک کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. سامعین محترم, الصوم جنۃ من عذاب اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو روک دینے والا روزہ ہے. اللہ کے عذاب کے آگے ڈھال بن جاتا ہے, اللہ کے عذاب کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے روزہ, کہ اللہ اس نے مجھے رکھا, یہ گناہوں سے بچا رہا, کھانے پینے سے بچا رہا, اے اللہ آج اس کو تیرا عذاب آ رہا ہے. یہ روزہ سامنے آ جاتا ہے, مجسم صورت میں سامنے آتا ہے, اور اللہ کے عذاب اور بندے کے درمیان یہ ڈھال بن جاتا ہے, رکاوٹ بن جاتا ہے. بندے کو عذاب سے نجات 2 چیزیں دیتی ہیں, قبر کے عذاب سے, محشر کے عذاب سے 2 چیزیں نجات دیتی ہیں, ایک روزہ اور ایک قرآن. ایک روزہ اور ایک قرآن. فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گا, اور جو روزہ رکھتا ہے, روزہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گا. اور یہ دونوں چیزیں اس کے ہم غفلت کا شکار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے, ایک رمضان کے روزے بیتیں گے نہیں کہ اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے. سامعین محترم, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. وہ مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے کے آمد سے پہلے اس مہینے کی آمد کی تیاری کیجیے. اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے والات کے لیے غفلت کی چادر اتار کر پھینک دیں, اپنے معمولات کو اس سے پہلے پورا کر لیں.
جو خریداری آپ نے عید کی کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے آمد سے کر لیں، تاکہ آپ کا رمضان ایک لمحہ کے لیے بازار میں نہ گزرے، آپ کا رمضان ایک لمحہ کے لیے غفلت میں نہ گزرے، آپ کا رمضان ایک لمحہ کے لیے اللہ کی عبادت سے ہٹ کے نہ گزرے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کریں، نماز اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک، یعنی کہ تہیہ کر لیں کہ اس رمضان مبارک کے اندر میرے 3 قرآن ختم کرنے ہیں، 4 5 6 7 8 جتنے ہو سکتے ہیں اتنے میں نے اس رمضان مبارک کے اندر میں نے مکمل کرنے ہیں، نوافل کی تعداد مقرر کر لیں، اتنی نوافل پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار اتنا کرنا ہے، علی حاضر قیاس بے شمار اعمال ہیں جو اللہ نے آپ کی رحمت کے لیے، آپ کو بخشنے کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنے کا پہلے سے بندوبست کر لیں، ان کا ایک پورے کا پورا ایک طریقہ کار بنا لیں کہ میں نے اس طریقے سے عبادات کرنی ہے، اس سے وقت کرنی ہے، تو تاکہ آپ رمضان مبارک کے آتے ہی آپ اپنے تمام معاملات کو جاری و ساری رکھ سکیں، اپنی دنیاوی امور کو رمضان مبارک کے اندر تقریباً ختم کریں۔ دنیاوی امور کیا ہے؟ ہماری دنیاوی امور ہمارے کافی سارے بنائے ہوئے ہیں، کافی سارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یقین بتلا دوں اگر آپ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقت کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 11 مہینے میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ رمضان مبارک کے اندر سارے کا سارا بیٹھ کر کھائیں گے، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ساری کی ساری نعمتیں عطا کریں گے۔ لیکن اگر رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیا تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے، شاید اس سے بڑا نقصان کوئی نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔